عورتوں سے یہ کہیں کہ انشاءاللہ آپ کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو آپ خواہش کریں گے. جو قرآن حکیم میں ہے کہ جنتی کے لیے ہر وہ شے ہے جو وہ خواہش کرے گا. اگر کسی عورت کے لیے، یا وہ جواب ہے جو محمدی صاحب نے بھی دیا، میں دیتا ہوں جواب. اگر کسی عورت کی یہ خواہش ہے کہ اس کے لیے ایک سے زیادہ مرد ہو، یا وہ ایک سے زیادہ اس کو بھی حوریں ملیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش پوری کر سکتا ہے. ہاں مرزائی جی، آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کی والدہ اگر مانگے گی، خواہش کرے گی جنت کے اندر جا کے کہ مجھے 4 شوہر چاہیے، اللہ اس کی یہ خواہش پوری کرے گا کہ نہیں؟ جی مرزائی جی، مائک پٹو تے جواب دیو. آپ نے میری بات پہ نہیں آنا. دیکھیں میں بھی لعنت ڈالتا ہوں، آپ بھی چشتی رسول اللہ کو ڈیفینڈ کرنے والوں پہ لعنت ڈالیں اسی ٹائم. نہیں پہلے تو اگر آپ یہ چھوڑے اتنے یار، نبوت اور کے اتنے لعنت لونت دعوے بعد میں دار بن کے ڈالتے ہیں. بیٹھے ہیں نا، اوئے آپ اور لعنت، چشتی او رسول اللہ یار پڑھانے لعنت والوں بعد پہ میں ڈالتے ہیں. نام کی کتابیں اور کھول کے بات دکھائیں چھوٹا سا بتائے. او یار ایک، او نام کی یار ایک، کتابیں. او یار سارے لعنت ایک دوجے تے پانے ہیں، بعد چ پانے ہیں. پہلے اتنا بتا دو کہ آپ کی والدہ کو یہ کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ جنت کے اندر جا کے وہ سوال کرے گی کہ اللہ مجھے 4 شوہر دے دے. یہ اس کا جواب تو دے، اور پھر اللہ اس کو دے گا کہ نہیں؟ ایک معصومانہ مولویانہ فقیرانہ سوال ہے، جواب دو. لعنت پانے بعد چ پانے رل کے ایک دوجے تے. چل آپ لوگوں کی جب آپ لوگ بھاگ رہے ہو نا کسی چیز باجی سے، آپ میرا ایک ایٹیٹیوڈ جملہ دکھاتے سن ہیں، لو تو میں نے چھوٹا کبھی اس موضوع پہ آپ سے بات کی ہی نہیں. یار، آپ کی والدہ کو اللہ 4 شوہر دے گا کہ نہیں اگر اس میں نے نے سوال پہلے کر بات دیا؟ کی ہے کہ میرا علم کم ہے آپ کے مقابلے میں. او یار تہاڈا علم گھٹ ہے تے جا کے پوچھ لو، فون کرو والدہ نو، پوچھ لو کہ بھائی تو خواہش کرنی ہے کہ نہیں کرنی. علم یہ کون سا مسئلہ ہے؟ گھر کی بات ہے، گھر میں رہے گی، فون کر لو. علم کمزور ہے، گھٹ ہے علم ہے اس بارے میں، تو اس بارے میں اگر علم کم ہے تو والدہ نو فون کرو. تے نالے نا لگتے ہاتھ کام سارے نبیڑ لیا جے، باجی نو بھی کر لیا جے. انہیں پوچھا ہے کہ اگر تجھے خواہش ہے کہ نہیں ابھی بتا دے. مولوی پوچھ دینے پہ نالے سلام بھی کیا جے انہوں نے میرا. چلو جواب دیو جی. یہاں سے آگے پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے دینی. او یار میں سوال ہی کیتا ہے، میں کیڑا کوئی تہاڈے سر چ روڑا ماریا ہے، کوئی گال نہیں کڈی نا. تھانوں. تسی دوجے پاسے جاندے ہو نا، تسی او بھائی کیڑے دوجے پاسے یار؟ ہیلو اے ویڈیو دوبارہ سنو، ویڈیو دوبارہ سنو، ویڈیو دوبارہ. مینوں لگدا ہے تساں ویڈیو بار بار سنوانی ہے، اے دوبارہ سنو. اچھا یہ مردوں کے لیے جنت میں 70 ہو رہی ہے. مولانا طارق جمیل صاحب بھی بڑے جناب یہ لے کے سناتے ہیں، اور بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، بعض لوگ خوش ہوتے ہیں. اچھا یہ اب عورتوں کو کیا ملے گا یہ جنت میں؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ قرآن و سنت اس مسئلے میں خاموش ہے. عورتوں کے مسئلے میں یہ عورتیں بھی آزاد کر کے آتی ہیں کہ ہمارے لیے کچھ نہیں. جی جی، عورتوں کو یہ کہیں کہ ہاں میں اس کا جواب دیتا ہوں. عورتوں سے یہ کہیں کہ انشاءاللہ آپ کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو آپ خواہش کریں گے. جو قرآن حکیم میں ہے کہ جنتی کے لیے ہر وہ شے ہے جو وہ خواہش کرے گا. اگر کسی عورت کے لیے، یا وہ جواب ہے جو محمدی صاحب نے بھی دیا، میں دیتا ہوں جواب. اگر کسی عورت کی یہ خواہش ہے کہ اس کے لیے ایک سے زیادہ مرد ہو، یا وہ ایک سے زیادہ اس کو بھی حوریں ملیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش پوری کر سکتا ہے. ہاں جی، خواہش پوری کر سکتا ہے. اگر آپ کی والدہ فیضان مرزائی صاحب کی اگر والدہ نے یہ خواہش کر دی کہ اللہ مجھے 4 شوہر دے دے، اللہ تعالیٰ مجھے 4 شوہر دے دے، تو وہ خواہش اس کی پوری کرے گا کہ نہیں؟ یہ جواب دینا ہے آپ نے. جواب آپ سے لیں گے. علی خان موجود ہو؟ ایسا موجود ہے. ہاں جی، چلیں ان سے ذرا جواب لیں. ٹھیک جی، شیخ صاحب مائک کھولیے گا ذرا پلیز. جی اچھا، مجھے پہلے آپ یہ بات بتائیں کہ قرآن پاک میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ حوروں کا جو جنس ہوگا وہ عورت یا مرد ہوگا؟ پہلے آپ مجھے یہ بات بتائیں نا کہ آپ مرد کی بات کریں. شیخ صاحب قرآن و سنت دیکھیں جی، آپ میری بات ایسے شور نہیں میری جان میری بات سنو. جب جیلمی صاحب خود کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث خاموش ہے تو ہمیں اس طرف جانا ہی نہیں ہے. وہ تو اس کے بعد خود اپنی بیچ میں بات ٹانگ اڑا رہے ہیں کہ اگر والدہ کو 4 سے زیادہ شوہر کی خواہش، یا وہ مرد بننا چاہیں، 2 خواہش اظہار کی جلمی صاحب نے، تو آپ جس کو سنتے ہیں اس کی تعلیمات گھر سے جا کے سوال پوچھ نہیں سکتے؟ آپ میں تو ڈاکٹر اس کو تو مانتے ہیں آپ. تو آپ پھر ان پہ بھی نہیں دیکھیں جب انہوں نے کلیئر کہہ دیا کہ قرآن و حدیث خاموش ہیں، جواب میں دوں گا.
اور جب اس کے چھوکرے اس کو سنتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کا دفاع کرتے ہیں آگے ہر پلیٹ فارم پہ، تو وہ اس کی تعلیمات کے سوالات گھر سے جا کے کیوں نہیں پوچھ سکتے یار؟ سر پہلی بات تو یہ اس میں میں آپ کو نے آپ غصہ کو کیوں لگتا ہے اس بات پہلے میں؟ مینشن کیا تھا، میں اس کی ہر بات سے ایگری نہیں کرتا. بھائی پھر آپ ہر بات سے ایگری کا کیا مطلب ہو گیا؟ 1.5 گھنٹے تک میں کیا نے کر رہے آپ ہیں؟ کو اور کس ٹائم کہا ہے میں اس کی اس بات سے ایگری کر رہا ہوں؟ کیا پتا جتنا آپ کو اس تو بات پہ پھر غصہ ہے آپ اس سے اس زیادہ پہ مجھے لعنت غصہ ہوگا. ڈالیں نا. لیکن یہ کون سا ٹاپک اسلام ہے؟ کچھ ٹاپک باتیں صحیح، ختم کچھ ہوا تھا، باتیں ٹھیک غلط. ہے، میں نے صرف ختم نبوت کے اوپر بات اچھا کی. یہ اس ایک ٹاپک منٹ پہ علی میری بھائی، بات ہی نہیں نہ کی آپ سے. فیضان صاحب یہ جو ابھی آپ نے سوال پوچھا کہ روح کی جنس کیا ہوگی، آپ کیا مانتے ہیں کیا جنس ہوگی؟ قرآن پاک میں نے بھائی سے پوچھا ہے، قرآن پاک میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ روح کی جنس عورت یا مرد نہیں ہوگی؟ نہیں، میں نے یہ سوال پوچھا. آپ کیا نہیں مانتے ہیں روح کی جنس کیا ہوگی؟ میں نے آپ سے سوال پوچھا نا، یہ عالم دین جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے سوال پوچھا ہوا ہے. چلے میں نے میں پہلے کہا ان اسٹوڈنٹ کا علم ہوں، میں ماشاءاللہ بہت طالب زیادہ ہے، ان علم سے ہوں. پوچھنا ذرا سوال مجھے دکھائیں کہ قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے. آپ کو مرزا انجینئر نے کیا بتایا ہے کہ روح کی او جنس کیا بھائی ہوگی؟ مجھے آپ کیوں مرزا انجینئر صاحب سے جوڑ رہے ہیں؟ میں نے ان کو کب چشتی ایک رسول اللہ سے منٹ جوڑا ہے؟ آپ میں مجھے بتائیں. بتاتا ہوں. اصل میں مرزا انجینئر کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، کیونکہ اس نے بھی کہا ہے کہ جناب عورتوں مرد بنا دیا جائے گا اور ان کی جنس چینج کر دی جائے گی اور ان کو حوریں مل جائیں گی. اب جس نے حوروں کا جو پوچھا ہے نا، یہ قادیانی عقیدہ ہے. قادیانی مانتے ہیں کہ روح کی کوئی جنس نہیں ہوگی. یہ آپ کو ویڈیو چاہتے ہیں تو میں سنا دیتا ہوں. جبکہ قرآن جو ہے جب تذکرہ فرماتا ہے جنت میں داخل ہونے والوں کا، تو مرد اور عورت کا ذکر کرتا ہے. کیا؟ عورت اور مرد کا ذکر کرتا ہے. تو جبکہ یہ قادیانی جو ہیں یہ روح کی کوئی جنس نہیں مانتے اور یہ مانتے ہیں کہ جناب سب کو حوریں ملیں گی، عورتوں کو بھی حوریں ملیں گی. یہ جو ویڈیو ہے نا میں ابھی آپ کو بعد میں سناؤں گا. یا کسی حد تک درست ہے کہ کوئی جنس نہیں، جنس تو اس نے سارے مسائل حل کر دیے. ٹھیک، روح کی کوئی جنس نہیں. جنسیت میں ایسی باتیں ہیں جو روح کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی. یہ مردوں کی روح ہو یا عورتوں کی روح ہو، سب کو حوریں ملیں گی. مردوں کی ہوں یا عورتوں کی ہوں سب کو حوریں ملیں گی، یہ قادیانی عقیدہ ہے. جبکہ قرآن نے جہاں بھی فرمایا جنت میں داخل ہونے والوں کے بارے میں، مومنوں کے بارے میں عورت اور مرد کا علیحدہ علیحدہ ذکر کیا ہے. جیسے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر آپ 124 نکالیں گے تو وہاں پہ بھی ہے کہ جو کوئی اچھے کام کریں تو مرد ہو یا عورت، ٹھیک ہے. اس کی تخصیص بھی آپ کو تراجم میں ملے گی کہ جو قرآن کو سمجھنے والے ہیں، ترجمہ کرنے والے، مرد ہو یا عورت لیکن وہ مومن ہو تو ایسے لوگ جنت میں ہی داخل ہوں گے، ان پر ذرا ظلم نہ کیا جائے گا. اور بھی بڑی سی آیات ہیں اور مفتی صاحب بیٹھے ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ بھائی جگہ جگہ پہ مرد و عورت کا ہی تذکرہ ہے. تو حوریں جو ہیں وہ مونس ہیں، تو حوریں جو ہیں وہ کن کو دی جاتی، اور نکاح کن کا ہوتا ہے؟ مردوں کے ساتھ ان کا نکاح ہوگا. ایسے ہی ہے. اور حدیث میں ملتا ہے کہ جو عورت ہوگی وہ ان حوروں کی بھی سردار ہوگی، اور جو خاوند تھا اس کا دنیا میں، اس کے نکاح میں بھی ہوگی ادھر جنت میں. آپ نے ایک مرزا انجینئر کے کفر کو دفاع کرنے کے لیے حوروں کا والا سوال ہم سے کر دیا. جی علی بھائی اب آگے آپ بات کریں کیونکہ یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے. جی فیضان صاحب، تو بہت وضاحت ہوگی یہ بات کی. تو جیلمی صاحب کی سٹیٹمنٹ تو بہت ساری کلیئر چیزیں ہیں سامنے. اس میں تو سیدھا سیدھا اب آپ سے سوال بنتا ہے کہ اب آپ بتائیں کیا آپ اس کی تعلیمات کو سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور یہ اس کی تعلیمات کے بارے میں گھر سے جا کے سوال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی مائک کھولیے گا شیخ صاحب. دیکھیں آپ ہر ٹاپک میں قادیانی کو لے کے آ رہے ہیں. دیکھیں ہمارا قادیانی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں جناب ہے. اس کے عقائد ہیں، قادیانیوں والے عقائد ہیں، اس کا وہ تو رسولت سر کار ہے قادیانی کے قادیانی کا. رفل دین کے بغیر نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر آپ اس پہ بھی اختلاف کریں ان سے. یار نماز کو چھوڑ دیں. آپ دیکھیں جو کیوں میں جیلمی نماز صاحب کو فرما چھوڑوں رہے گا؟ میں ہیں، نماز کو سن لیں شیخ صاحب. دیکھیں آپ نے ان دیکھیں کو لے کے جو آئے نا، جو آپ جیلمی ہمارا صاحب مذہب فرما رہے چیلنج ہیں کریں تو کہ پھر وہ رفل دین کے بغیر آپ نماز میری نہیں بات پڑھتے. سنیں. آپ جب اس کو سنتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، پھر اس کی تعلیمات کے بارے میں سوالات گھر میں کیوں نہیں کر سکتے آپ؟ اگر آپ میرے سے پوچھیں گے میں تو لعنت ڈالتا ہوں مرزا جیلمی جونیئر پہ ابھی کے ابھی کھڑے کھڑے. آپ نے اچھا جنس پوچھی، آپ کو جنس بتا آپ دیے. پھر چشتی رسول اللہ کو ڈیفینڈ کرنے والوں پہ بلا نہ ڈالیں اسی ٹائم. یار وہ کرتے ہیں سارا معاملہ کیوں وہ، کرتے لیکن ہیں اس کا آپ؟ اس کا اس ختم کا نبوت کا مسئلہ ہے مسئلہ سر، تو حل کر لینا. بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے نہ نا، یہ مذاق نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. یہ اللہ کے ساتھ مسئلہ بڑا ہے کہ یہ والا معاملہ صحیح بڑا بتائیں. وہ اللہ کے چشتی کاموں میں رسول اللہ والا کام بڑا مسئلہ رہے ہیں.
آپ کیا سمجھتے ہیں بھائی جان آپ یہ بتا دیں کہ آپ اس کی یہ جو ان کی تعلیمات یار مانتے آپ یہاں ہیں سے نا اپنا حساب لگا لیں. آپ چشتی رسول اللہ آپ پہ کیوں نہیں لانا ڈال اچھا رہے آپ اب اور ان کے اپنی پڑھانے ابھی والوں یار؟ پہ اور اٹھ ان کے کا ڈیفینڈ کرنے والوں آپ پہ؟ ایک منٹ علی بھائی. اچھا آپ نے ابھی اتنا وقت ضائع کر دیا. آپ 2 منٹ آپ کو لگنے تھے. آپ نے اپنی والدہ کو پوچھ بھی لینا تھا کہ بھائی اگر آپ کو خواہش ہوئی تو یہ کہ مرزا انجینئر نے بتایا ہوا کہ آپ کو مل جائیں گے, تو ان کی خواہش کتنے کی ہے؟ کیونکہ اس نے کہا ایک سے زیادہ مرد. ہو سکتا ہے کہ آپ کی والدہ کتنے کی خواہش کریں, پوچھیں تو صحیح ذرا. پھر ہم کرتے ہیں, پھر ہم بات کرتے ہیں چشتی رسول اللہ والی بات بھی کریں گے انشاءاللہ, وہ ساری بات کریں گے. آپ اپنی باجی سے, اپنی اچھا والدہ سے یہ پوچھیں تو آپ کو لگ صحیح. رہا ہے کہ یہ کوئی دینی ٹاپک ہے؟ یہ جس طرح آپ کے جی جی الفاظ ہے باجی سے ماں سے, یہ آپ کو لگ رہا ہے نہیں کہ آپ بالکل. کی اس نے کہا ہے کہ دینی؟ جناب آپ کی عورتوں کو ایک سے زیادہ مرد مل جائیں گے, اور آپ کی آپ عورتیں, آپ اسی کی جو زبان عورت ہے کی وہ وجہ سے مرد ہے. یہ جو آپ کے مولوی ہے نا, اسی لیے پوری دنیا کے اندر بدنام ہے, صرف آپ کی آپ اسی کی زبانوں والدہ کی کو وجہ سے. مونچھیں نکلی کہ ہوئی ہیں, جب بتائیں آپ سے مجھے. کوئی مرد کا بچہ مناظرہ کرنے آتا ہے تو آپ اسے باجیاں ماں فیضان سنا کے بھائی گل دے دے کے آئیے جی, مرد کے بھگا دیتے بچے ہیں. دیکھ لیں کہ انہوں نے مرزا انجینئر کے فتوے کے اوپر بات کی ہے. مرد دیکھ لیں, اور خود اپنی والدہ کو عورتوں میں شامل نہیں کر رہے. یہ مناظرہ ہو رہا ہے جی. آپ عورتوں, آپ کی دیکھیں والدہ جو ہے, کیا ان جب کو میں نے مونچھیں بات نکلی شروع ہوئی ہیں؟ کی تھی, میں نے سب سے پہلے بات کی تھی کہ میں اس ٹاپک پہ بات کی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, میرا اس ٹاپک میں کوئی علم ہے. نہیں میں نے میرا, صرف ہمارا تو ختم ٹاپک نبوت کے ہے اوپر نا. بات کی دیکھو تھی. نا, آپ نے نعرہ لگا دیا فرقوں کی دکانیں بند, ڈیمیج ہیز بین ڈن. آپ پھر فرقہ 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 فرقہ. بھائی جو آپ نے دکان ابھی کھولی ہے, اچھا اور میں نے مرزا کس انجینئر فرقے کا کہہ رہا ہے نام آپ لیا کی بتائیں؟ امی کو ایک سے زیادہ آپ نے مرد کی کیا خواہش گیس کیا ہوئی. کہ میں کس فرقے سے ہوں؟ اچھا آپ مجھے بتائیں, آپ نے کیا گیس کیا میں کس فرقے سے ہوں؟ آپ مرزا جہلمی کے فرقہ مرزیت سے ہیں. اس کا کون سا فرقہ ہے جی بتا دیں. اس کا جہلمی فرقہ بتایا تو ہے, تو اس اس کا کا ایک ایمان بھی فرقہ ہے بتا دینا, اس کا ایمان کیا مرزیت. ہے ختم نبوت کے بارے میں اور اصحاب کے وہ بارے میں, اس کا ایمان کیا ہے اس یہ کا بھی بتا عقیدہ دینا. ہے, پھر میں آپ کو اس کا آپ کا عقیدہ ایمان بتا بتاؤں گا, دیتے ہیں, پھر میں اس کا بریلیوں کا عقیدہ بھی بتا ایمان دیتے بتاؤں ہیں. گا, پھر میں دیوبندیوں کا بھی ایمان بتاؤں گا. اس آپ کا پہلے مجھے عقیدہ میرا ایمان بتائیں. بتایا تو ہے, اس کا عقیدہ ہے کہ میں آپ آپ کی کو پھر اپنا والدہ کو ایک ایمان سے زیادہ بتاتا ہوں, مرد مل جائیں گے. ٹھیک ہے. اس کا میں عقیدہ بتایا تو ہے. یہی قادیانیوں کا بھی عقیدہ ہے. ابھی وہ جو روح ملنی ہے, کہتا ہے کہ عورت کو مرد بنا دیا جائے گا, اس کو روح دے دی جائے گی. تو قادیانی بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب سب کو, عورتوں کو بھی مردوں کو حوریں ملیں گی. بھائی قادیانی بتایا تو تو ہے. پھر فل دین کے بغیر نماز بھی پڑھتے ہیں نا, پھر آپ وہ بھی مانیں کہ وہ ٹھیک کرتے ہیں کہیں. ہاں اس پہ بات کرتے ہیں نا. تو آپ کی جو والدہ کو ایک سے آپ نے زیادہ پھر مردوں قادیانیوں کی کی اس نے ماننی ہے نا, آپ نے بتائی ہے. پھر قادیانیوں کی ماننی ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ یہ بھی مانیں کہ وہ رفل دین کے بغیر نماز پڑھتے ہیں, ہم بھی اچھا پڑھتے ہیں, یار, تو میں وہ ہمارے ابھی نبی آیا ہیں. ہوں, نہیں رفائی دین کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے, وہ وہابی ہیں, قادیانی وہابیوں والی نماز پڑھتے ہیں. تو رفل کیا دین کے ماجرا بغیر ہوا بھائی؟ نماز پھر پڑھتے ہیں, انہوں نے سچی ہے. بتایا کہ نہیں اپنی والدہ کے 4 وہ شوہروں کے بارے. قادیانی لانتی تھا, وہ رفل دین کے وہ بغیر کہہ نماز رہے ہیں پڑھتا کہ تھا. میری والدہ عورت ہی نہیں ہے, عورتوں میں سے نہیں ہے, وہ مونچھیں نکلی ہوئی ہجڑے ہیں. ہیں والدہ ان کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میری ہماری عورتوں کے بارے میں کیوں کہہ رہے ہیں, جبکہ مرزا انجینئر نے تو نہیں نہیں, تمام یہ کے بارے میں تمہاری کہا. عورتوں, مرزیوں کی عورتوں کے بارے, مردینوں کے بارے میں یہ ہے. یہ مسلمانوں کی عورتیں یا کسی اور کی عورتوں کی تو بات ہی نہیں, کیونکہ کوئی مذہب بھی یہ نہیں مانتا, دنیا کا کوئی مذہب بھی یہ مانتا ہی نہیں ہے. بھائی مسئلہ تمہارا ہے, تمہارے بابے نے یہ بیان کیا ہے, تو فٹ تو یہ تمہارے اوپر ہی ہوگا نا, ہمارے اوپر تو نہیں ہوگا, یا کسی اور کے اوپر تو نہیں ہوگا. اچھا رہی بات یہ نماز, یہ بھابیوں والی نماز, یہ سن لیں, یہ خود قادیانی مربی کیا کہہ رہے, یہ سن لو. اچھا دیکھیے اس پر کیا اعتراض ہے جی آپ کو. یہاں پر حضرت صاحب نے وہابیوں کا ذکر کیا ہے, یعنی اہل حدیث مراد ہیں. کیا ایسا ہی نہیں ہے کہ ہمارے بہت سارے مسائل جو ہیں پہلے سے, چونکہ فقہی مسائل میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا, لہٰذا آدمی احمدی ہو کر اپنے آپ کو اجنبی محسوس نہیں کرتا احمدیوں کی مسجد میں جا کر. ہاں مثال کے طور پہ ہم بھی خطبہ جمعہ جو ہے اہل حدیث کی طرح اور ہمارا ایک جیسا ہے کہ امام صاحب واز کرتے ہیں اپنی زبان میں, کچھ عربی میں پڑھا, پھر اپنی زبان میں واز کیا, پھر بعد میں خطبہ ثانیہ پڑھا اور نماز پڑھا دی. لیکن بہت سارے دیوبندی, بلکہ تقریباً سارے دیوبندی اور بریلوی, وہ کیا کرتے ہیں, پہلے ایک لمبی تقریر کرتے ہیں, پھر 2 عربی خطبے پڑھتے ہیں. تو وہ بندہ جب آئے گا ہماری مسجد میں تو اجنبی محسوس کرے گا. لیکن اہل حدیث, وہ دیکھیں, وہ کہہ رہا ہے کہ بریلوی اور دیوبندی جب آئیں گے ہماری مسجد میں تو وہ اجنبی محسوس کریں گے, کیونکہ ان کی نماز الگ ہے, ہماری نماز الگ ہے. آئے گا تو اجنبی نہیں محسوس کرے گا. سمجھے آپ؟ اسی طرح ہم سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں, دیکھا ہے آپ نے ہمارے حضرت صاحب کو بھی جی, تو اہل حدیث بھی سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں جی.
इसी तरह से वो मैंने फातिहा खल्फ इमाम की बात की, आमीन बिल जहर, ये ऐसी चीजें होती हैं। ज़ाहिरी तशाबुह जो होता है ये आदमी के लिए आसानी पैदा करता है। तो अहले हदीसों को चंद एक मसाइल में तब्दीली के बाद आसानी के साथ वो अपना उसी फ़िक़्ह पर अमल करते हुए जमात में रह सकते हैं। इस मसले में खुद मेरी अपने वालिद साहब से वो गुफ्तगू हुई, हमारे साहब मरहूम मगफूर से, तो उन्होंने यही कहा मुझे। नेक्स्ट ऑडियो। ये उस दौर की बात है जब मैं जमात के खिलाफ बहुत बातें करता था और हरफ मारमाना मैंने ताज़ा ताज़ा पढ़ी हुई थी। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे समझाया कि नहीं, अहमदियों के साथ हमारा फ़िक़्ह ही, ये उनके अल्फाज हैं, मैं कसम खाने को तैयार हूँ कि अहमदियों के साथ हमारा फ़िक़्ह ही इख्तलाफ कोई नहीं है। इन्होंने एक नया नबी मान लिया है, हम किसी नए नबी। ये अपने बाप की बात कर रहा है, जो इसका बाप वाबी था, ये भी वाबी था, ये कादियानी मुरब्बी। तो वो कह रहा है मेरा बाप ये कहता है कि ये कादियानियों के साथ हमारा फिकी इख्तलाफ कोई नहीं है। अब सुने जरा दोबारा। नहीं है। इन्होंने एक नया नबी मान लिया है, हम किसी नए नबी की आमद के कायल नहीं। ये है असल इख्तलाफ। और हमारे मेरे वालिद साहब मौलवी मोहम्मद रज़ा लाहौरी साहब की बयानुल कुरान जो है वो पढ़ा करते थे, बिल्कुल पढ़ते थे। मैं खुद सुनाता था उनको, नाबीना हो गए थे तो उनको मुताला करवाता था उसमें से। साहिब इल्म थे, मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र की कुतुब को पढ़ते थे। तो ये ढोंग हो गया, क्या करते हैं आप। इसी तरह देवबंदी, मसलन एक फैमिली देवबंदी जो है ना वो अहमदी हुई, तो उनको जो बुजुर्ग थे अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने जब उनके ऊपर आकर लोगों ने एतराज किया कि तू भाई मोहम्मद हुसैन क्यों कादियानी हो गया, तो ये तो उन्होंने कहा भाई गल सुनो, एक बंदे दी शनाख्त दा रौला है, वो नमाज वो कुरान में तो कोई फर्क नहीं लगा दे आके भी जेड़ी में ओदे पढ़दा उस नमाज हुए दे पढ़ना। सुन लिया जे, वाबी ने जब कादियानियत कबूल की तो वो कहने लगा कि जैसी नमाज मैं पहले जब वाबी था तो नमाज पढ़ता था, वैसी ही नमाज मैं इधर भी पढ़ता हूँ। सुनते जाओ जरा। जी मैं ओदे रोजा रखना समझे दे रखना कोई फर्क नहीं, ते एक बंदे दी शनाख्त दा फर्क। तो ये बात है वहाबियों के साथ अहले हदीसों के साथ बहुत ज्यादा मुशाबिहत है, और उससे कमतर अहले अपना देवबंदियों के साथ है। देवबंदी में फिर जो ममाती हैं वो ज्यादा करीब हैं हमारे, फिर हयाती जरा दूर है, बरेलवी बहुत दूर है, बरेलवियों के अंदर बिदात बहुत ज्यादा है। हाँ जी, वो तो कहता है बरेलवी तो हमसे बहुत ही दूर हैं? तो तुम्हारा पापा मिर्जा जूनियर जेलमी तो कहता है ये बरेलवियों से निकला है, हनफियों से निकला है, ये कादियानी। वो बरेलवियों से पता है किस तरह निकला? सुन लेना मेरी बात, हम आ जाएंगे। पहले मुसलमान करना पड़ता, फिर अहमदी करना पड़ता जिन्हें। हाँ उस्मान बात करो भाई इससे। अच्छा, कहने का मतलब ये किस तरह के बरेलवियों से निकला है? उस्मान इससे बात करें, मौजूद है उस्मान? जी 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 उस्ताद मोहतरम मैं मौजूद यार ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਪੁੱਛਾ ਦਿਓ, ਬਸ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ 4 11 ਦਾ, ਬਸ ਬਕਾਇਆ ਛੱਡੋ। ठीक है उस्ताद मोहतरम, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੌਜੂ ਨਹੀਂ। हाँ जी। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਆ ਵੀ ਨਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਸ਼ਤੀ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਦਿਫਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਨਤ ਭੇਜਦੇ? फिर अब ठीक हो गया। अच्छा फिर अब अम्मी से पूछना है कि नहीं आपने? ये भाई जितने भी हमारे भाई सुन रहे हैं आपके सामने है कि ये चिश्ती रसूलुल्लाह को लानत नहीं भेज रहे बल्कि दिफा कर रहे हैं। नहीं आप अगर बताए ना, आपने अगर मेरा अपनी ये अम्मी इरादा होता अपनी वालदा से कि पूछा, मैंने अगर किसी को चिश्ती हो रसूलुल्लाह सकता बनाया है, तो मैं लानत ना हो भेजता। सकता है कि भाई बात तो सुनो ना। अच्छा हो सकता है कि वो उसमें हमारा भी नाम वो लिखवा दें कि भाई जिसने ये तुम्हें बताया है, और मिर्जा इंजीनियर का फतवा जो हमें तो पता ही नहीं था, वो खुश हो जाए। और हो सकता है कि अपने शोहरों में मेरा भी नाम वो लिख दे, हमारा अली खान भाई का भी नाम लिख दे, आपकी वालदा की ख्वाहिश हो जाए। जी अली भाई आप बात करिएगा। ये ना शेख साहब सुनिएगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल निकला है इसकी वीडियो में से जो अभी बार बार सुनाई जा रही थी, ये सुनिएगा कि उसके लिए एक से ज्यादा मर्द हो। अब एक से ज्यादा मर्द की ख्वाहिश किस औरत को होती है? चले आप सवाल का जवाब दे दें। शेख साहब माइक खोलिएगा जरा। आप मुझे मकसद बताया आपने इस टॉपिक से निकालना क्या है? जो बात मैं कर रहा हूँ भाई, उस बात में क्यों नहीं आ रहे मुझे ये तो मैं बताता हूँ जी। इस टॉपिक से हम ये निकाल रहे हैं कि ये जो जेल में प्लम्बरी बंदा है ना, ये अगर ये तालीमात दे रहा, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और उसके मानने वाले घर जाके इसके जो बताई हुई तालीमात पर ख्वाहिश का इजहारात क्यों नहीं पूछ सकते? हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे।
चले मैं बड़ी छोटी सी बात कर देता और हूँ फिर कुछ साथ बुरा में ये नहीं भी होगा। ऐड बात कर सुन लेना दें सर, भाई, बात अब बात सुनिए सुनने मेरी वाली बात समझने वाली है, सुन लें। बात सुन लेना मेरी, ये भी ठीक है। साथ पूछ लें, ये भी बता दें कि एक से ज्यादा जो मर्दों की ख्वाहिश किस औरत को होती है और हम इसको आम जुबान में क्या कहते हैं? ब्रदर मेरी बात सुन लेंगे, 1 आपको मिनट के लिए जरा। हमारे सवाल, आपको मेरे हमारे सवाल चुभ रहे हैं, लेकिन मैं जब नहीं, जेल बिल्कुल नहीं में चुभ रहे, छोकरा ये मैं बात बिल्कुल नहीं करता है चुभ तो रहे, मैं आपको तब क्यों जवाब नहीं दे बुरा रहा लगता आप हूँ। लोगों को यार? मैं आपको बड़ा अच्छा जवाब दे रहा हूँ, आपको इंशाल्लाह मजा आएगा जवाब सुन के। सुने नहीं, मजे वाली बात नहीं है ये, जो मजे दिला रहा है ओ भाई बात तो अपने सुन लेना, फॉलोअर की आप अम्मियों को, हिम्मत उसका नहीं क्या आपके अंदर करना बात है? सुनने की। अगर बताएं जी। अगर उसने कुरान की तौहीन की, अगर उसने गलत भेजा है, गलत कहा है कोई चीज, तो मैं उस पर लानत करता हूँ, ठीक है, ये बात क्लियर कर लें, अच्छा, ठीक है। और अगर उसने कोई भी तौहीन नहीं की तो है फिर ये भी कुरान की, बताएं ना कि जो जो बात सुन जो वो लेना, मैंने तालीम दे लानत रहा कर है दी सुन ले भाई, सुन ले, मैंने लानत कर आपने दी। लानत एक भेज दी मिनट अली है, भाई, ठहर जा जरा, अली भाई एक रुक मिनट, जा रुक अली जा। भाई एक मिनट, और आप क्या चाहते अली हैं? भाई एक अच्छा मिनट। अच्छा फैजान मरज़ई जी, देखो अगर मगर नहीं करनी, क्योंकि वो पता मिर्जा इंजीनियर कहता है कि जो अगर मगर करते हैं ना वो शैतान वाला काम करते हैं। आप तो शैतान वाला काम कर रहे हैं। मैंने अगर मगर नहीं अगर की, नहीं कहना, आपने आप कहना है कि मिर्जा मैंने इंजीनियर ने कहा है सर जी, ये उसने मिर्जा इंजीनियर ने ये बात कुरान और हदीस के खिलाफ की है, मैं इसके मुंह के ऊपर लानत डालता हूँ और तमाम मैं फरिश्तों की कहता इसके हूँ ऊपर हर लानत, अल्लाह उस की लानत। इंसान के ऊपर लानत है जो कुरान और हदीस की नहीं नहीं तौहीन नहीं, करता है और हर हर अल्लाह के नहीं, अलावा किस देखो इधर हर की बात नहीं हो रही, इधर मिर्जा इंजीनियर की बात हो रही है। मिर्जा इंजीनियर की वीडियो चलाई है, जी हाँ, वो हर आपकी एक पे वालदा करे को ना, एक से ज्यादा मर्दों की। मामला जी जी, सबके लिए एक चले है। जी लानत। क्या हाँ, चिश्ती उसका नाम रसूलुल्लाह तो वालों लेना। पे भी लानत है कादियानी, जो कादियानी जो है ना वो भी मिर्जा इंजीनियर के ऊपर अपना मिर्जा कादियानी के ऊपर लानत डाल देते हैं, मिर्जा कादियानी के ऊपर लानत डाल देते हैं। लेकिन असल में हकीकत क्या होती है कि वो नाम किसी और का लेते हैं, लानत कहते हैं कादियानी पे लानत। लानत ठीक है, लानत। अच्छा वो जो भागे गए, किधर गए फैजान साहब? और फैजान साहब आओ ऊपर। वो कादियानी भी मिर्जा कादियानी पे लानत डालते हैं, कहते हैं कादियानी पे लानत। सर कभी कह देते हैं नहीं नहीं, मिर्जा मैं नहीं कादियानी पे भागा, लानत। मुझे किक असल किया में गया, उनका भागा मकसद नहीं मैं, होता है कि भाई निकाला गया उसका मुझे, नाम तो मैं है नहीं मिर्जा भागा। गुलाम अहमद, उसका नाम तो, एक मिनट फैजान साहब, वो कादियानी कहते हैं कि असल में उसका नाम तो है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, लिहाजा मिर्जा कादियानी का नाम पे मिर्जा भी कोई होगा, कादियानी वो होगा जो कोई कादियान में रहता है, तो वो ना लानत डाल देते हैं। तो आपने मुकायदा नाम लेके लानत डालनी है कि मिर्जा इंजीनियर, इसने जो है वो कुरान और हदीस के खिलाफ ये बात की है। मौला अली की भी गुस्ताखी आपने सुनी होगी, और ये भी अल्लाह की जात के ऊपर उसने बहतान बांधा है, लानत इसके ऊपर, अल्लाह की भी लानत। फिर हम आते हैं दूसरे मौजू पे, चलें। यार ये नहीं स्टिकर तो अपनी पीछे वालदा हटा से दो ये। आपने पूछ लेना है, अगर आपने ऐसा नहीं करना। उस्मान भाई ये हाँ, जी फैजान साहब, मिर्जा इंजीनियर ने ये जो अभी बात की है, इसके ऊपर आप बात करते हुए जनाब यानी आप लानत डालें इसका नाम लेके। मैंने आपको एक बात बड़ी सिंपल सी की है, 1 मिनट जरा मैं एक बात, दो बात, एक बात तो ये पक्की है ना कि आपकी वालदा को वो एक से ज्यादा मर्दों की ऑफर करवा रहा है, ये तो पक्की बात है। एक बात, अच्छा वो उन्होंने के ना उस्ताद मोहतरम वो ना रुस्तम बट है नीचे कादियानी, ये आ गया तो कहता है कि तुम लोग इल्मी यतीम हो। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा चलो सूरह इखलास सुनाओ। इसने उसका तर्जमा किया, आगे से मिर्जा कादियानी का हवाला आया ही है, ये भाग गया और कहता है नहीं मेरे से ना फिरका फिरका खेलो, फिरका फिरका खेलो, जैसे मिर्जा कादियानी और मिर्जा इंजीनियर, मिर्जा कादियानी अपने दौर में खेलता रहा और मिर्जा इंजीनियर इस दौर में एक कादियानी तालीमो तरबियत को फैला रहा है और ये खेल रहा है। मिर्जा कादियानी मरज़ई ने क्या तर्जमा किया है, सारे इसके ऊपर आप हैरान होंगे, देख लें। हमें वो इल्मी यतीम कह रहा था और जिसको इसने नबी माना हुआ है। अच्छा, तर्जमा क्या है कि उसकी कोई औलाद नहीं। ये तर्जमा क्या कर रहा है मिर्जा कादियानी, बूटी पी होती थी इसने, अफ्यून ये पीता था, खाता था, शराब टोनिक वाइन ये चढ़ाता था। कहता लम यलिद का माना ये है खुदा किसी का बेटा नहीं।
ادھر ترجمہ ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں، ادھر یہ معنی کر رہا ہے اس کا خدا کسی کا بیٹا ہی نہیں۔ جلد 10 ہے، صفحہ 264 ہے، جھوٹ نہیں بول رہا رستم بٹ، رمضان ہے، جا کے دیکھو، جلد 10 صفحہ 264۔ اور یہ حوالہ پڑھ کے تم مرزا قادیانی کو ایک بار علمی یتیم جاہل کہہ دینا لازمی۔ ہاں جی فیضان صاحب، پوچھا ہے آپ اپنی والدہ سے کہ نہیں ابھی؟ جی علی بھائی، کاشف بھائی، آپ نے بات کرنی ہے تو کریے ان سے بات۔ بھائی بٹ صاحب نیچے سے کر رہے ہیں بات، ان کو لے لیں کال پہ۔ رستم بٹ صاحب کافی دیر سے بات چیت چل رہی ہے مرزا جونیئر جیلمی کے سٹیٹمنٹ پہ، تو اگر آپ اس کے بارے میں کچھ کمنٹ کرنا چاہیں تو آ سکتے ہیں کال پہ، یا تو اس کی تعلیمات سنو نہ یا تو اس کا دفاع نہ کرو، یا تو جو کہہ رہا ہے تو وہ ایک آپ کے حساب سے اسکالر ہے، بڑا دیندار ہے، عالم بنا ہوا ہے، پتہ نہیں کیسے کر آ کے دھکا مکی کر کے، تو اس کی باتیں گھر میں پہنچانے میں کیا مسئلہ ہے چھوکروں کو؟ وہ تو پوچھنا چاہیے۔ او آجا اوپر، آجا اوپر ایویں تھلے ٹوٹے ٹڑ جب جب تھلے لائیے قادیانی اوپر آجا، کہندا میں کڈیا، میں تینوں کڈیا، میں آپ کہنا میں تینوں براڑ تو کڈیا، جدوں تو بولن نہیں دینا، ساڈی گل ہی نہیں سننی۔ بھائی اس نے سوال کیا، میں نے کہا میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ نہیں جو جواب، میں حوالہ نہیں کر رہا، نہیں جو جواب، بولنے نہیں دے رہا۔ اور نیچے ان کے ٹر ان کی زبان دیکھے نیچے کمنٹس میں کیسے چلتی ہے، نہ یہ اپنی براڑ پہ ہمیں بولنے دیتے ہیں۔ مائک میوٹ۔ آج کیا ہوا، آج وہ قادیانی ڈاکٹر، کیا نام ہے اس کا، ڈاکٹر زکریا، اس کی براڑ پہ گئے ہیں، میں نے کہا بھائی آپ جتنا مرضی بولیں، مجھے بھی 1-2 منٹ لازمی دیجیے۔ کہتے نہیں ہم نے 10 منٹ بولنا ہے، تم نے صرف 10 سیکنڈ بولنا ہے۔ حال دیکھیں ان قادیانی علمی یتیم، کہتے علم و معرفت کے دلائل سے جناب یہ ہمارے منہ بند کر دیں گے، اور منہ بند کیسے کر رہے ہیں، ہمارے مائک میوٹ کر کے، اور موضوع پہ بھی نہیں رہتے۔ ہم کہتے ہیں کہ بندہ ہے نا، ہم نے یہ مرزائیوں کی امیوں کو ایک سے زیادہ مردوں کی خواہش ہوئی ہے تو ان کو مل رہے ہیں، ہم اس موضوع پہ آپ بولیں، جیسے یہ موضوع ختم ہو بھائی آپ اور موضوع پہ بات کر لیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ موضوع کوئی ہوگا، بات کوئی، جی استاد محترم آ گئے۔ استاد محترم اپنی امی سے پوچھنے گیا ہے فیضان کتنے مردوں کی خواہش ہے، کہہ کے گیا، میں پوچھ کے آتا ہوں۔ اور کوئی مرزائی صاحب آ جائیں اتنی دیر جنہوں نے پوچھ لیا ہو، بھائی کوئی مرزائی صاحب آ جاؤ یار، کال ڈالو جنہوں نے پوچھ لیا اپنی والدہ سے، اور لگتے ہاتھوں اپنی زوجہ سے ہی پوچھتی ہے نا، اور اپنی بہن سے بھی پوچھتی ہے نا، بیٹی اگر ہے تو اس سے بھی پوچھ لینا، تو تاکہ ایک دفعہ ہی اجتماعی فیصلہ ہو جائے نا۔ ہاں بات جاری کریں یار آگے، میں تھوڑا سا مصروف ہوں۔ جی استاد محترم وہ نیچے عثمان شیروانی جو ہے کیا نام ہے اس کا، تو وہ حوالہ مولا علی رضی تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو مرزا انجینئر نے مولا علی رضی تعالیٰ عنہ کو گالی دی ہے، حوالہ لینے گیا تھا، لیکن ابھی وہ نیچے جو بیٹھ پہلے کے مرزائی آیا تھا وہ اس کو جی وہ اٹھاؤ، نیچے اس کو بیٹھ کے اٹھاؤ، ہاں ہاں نہیں اس مرزائی کو اٹھائیں، اس سے بات کریں یار۔ ایک جعفری مرزائی بھی نیچے سے آئے ہیں اور کہتے ہیں میں مرزا غلام کانے کو کافر نہیں کہتا، نہ میں کہوں گا، بلکہ جو ہے نا وہ رافضیت یہ پھیلاتا ہے، بہت گالیاں دیتا ہے یہ السلام مرزائی بھی ہے علیکم قادیانی بھی ہے۔ السلام علیکم والسلام علیہ من اتبع الہدیٰ۔ جعفری صاحب یار اس دن اللہ میرے خیال تعالیٰ سے آپ، سب سے پہلے بات سن لیجیے، پہلے جب کوئی نہیں مہمان پہلے آتا ہے میری تو پہلے سنیں، اس سے میری بات تو سنیں نا، میری بات سنیں۔ وہ کل بھی آپ کا موقف آ گیا کہ مرزا غلام قادیانی کو میں کافر نہیں کہتا،
ان کی براڈ پہ بھی سب نے دیکھ لیا کہ آپ جیسے ام المومنین اور پھر صحابہ کے بارے میں آپ گستاخیاں کر رہے تھے، تو آپ کی اچھی خاصی ہم نے لترول کی تھی، اور چھتر پریڈ آپ کے چھتر بھی کافی آپ کو مارے تھے ہم نے، تو اب چھتر تو کوئی آپ کو عقل ساری ٹھکانے دنیا آئی سے ہے کہ پڑھ یا رہے ہیں، نہیں؟ ڈاکٹر اسرار آپ کی سمیت عقل ساری ٹھکانے ان آئی کی کہ نہیں؟ ٹیم کو بھی پڑھ رہا ہوں، ان کا موقف رکھنے آپ والوں کو، کو بھی، یہ اچھا، اپنے آپ تمام تو تر باپ تم داداؤں کو بھی خنزیر کے لے کے آ بچے، کے مجھے کافر کی تم خنزیر کے بچے، یہ بتاؤ، گشتی کے بچے، ابے کتے خنزیر سالے کے بچے، بہن چود، صبر کر خنزیر، لوڑے یہ دیکھیں، حرامی ابے بچہ خنزیر، سالہ ایک بات انجینئر یہ ہے، صاحب پہ بھونکتا ہے۔ لو جی تذکرہ کی انجینئر تلاوت صاحب ہو پہ رہی ہے کرتے عثمان تو، بھائی، آپ نے اتار دیا، اچھا تذکرہ یہ کی بات تلاوت ہو سنو رہی ہے۔ بھائی، ہم ان کو خنزیر بھی کہتے ہیں اور خنزیر کا ان کو بچہ بھی کہتے ہیں، اور انہی کی کتب سے ہم ان کو خنزیر ثابت کرتے ہیں، یہ کوئی گالی نہیں ہے، جو ان کا یہ وصف دیکھ ہے لیں جی، وہ ان وصف بیان قادیانیوں کی کرتے ہیں۔ کرتوت دیکھ لیں، قادیانیوں کی کرتوت دیکھ لیں، یہ مرزا جونیئر جیل میں کے مرزیوں کی کرتوت دیکھ لیں، ہاں جی دیکھ لیں پھر ہیں، یہی کبھی جناب مرزا جونیئر کے سٹوڈنٹ بن کے آتے ہیں، کبھی مرزا سینئر کے سٹوڈنٹ بن کے آتے ہیں، ہاں جی تو دیکھ لیں ان کی کرتوتیں دیکھ لیں، یہ تبلیغ ہو رہی ہے جی، تبلیغ ہو رہی ہے، شاباش شاباش کرو تبلیغ۔ شاہ صاحب مرزے انجینئر دے کتوریاں نو جتیاں وج رہیاں ہون تے مرزائی پیچھے آ جاندے نے۔ ہاں تے جدوں مرزا سینئر نو لتر ماریے تے مرزئی آ جاندے نے، تے جدوں مرزئیاں نو لتر ماریے تے قادیانی آ جاندے نے، اے دوویں بھائی نے آپس چ، باپ بیٹے دی اولاداں نے، صحیح ہے نپ کے رکھو۔ تے دو دن بعد انہاں نے کہنا جی مولوی گالی کڈدا ہے، مولوی گالی کڈدا ہے، یار اپنی گالاں بھول جاندے نے، اسی گالی کدی کڈی کوری جی۔ کل نا یہی جعفری کو بٹھا کے نا، جی کوئی بات کرنا چاہتے شعیب بھائی، آپ کر لیں بات۔ صاحب جیڑی آ مرزے انجینئر دی ایک ویڈیو ہے جندے جو قادیانیاں کولو مواد منگ رہا ہے یا او دے کے گیا نے، او کی معاملہ ہے انہاں دا؟ ہاں جی او ویڈیو میں چلا دینا وا جناب، وہ آندا ہے قادیانی جڑے نے مینوں مواد دیندے نے۔ مرزا انجینئر ایک دوجے تو مواد جڑے نے ایکسچینج ہو رہے نے، مسئلہ ہیلو کی ہے؟ سنو ذرا تاکہ اگر تمہیں زیادہ شوق ہے نا کہ مجھے سامنے بٹھانا ہے اور پھر تم مجھے کہتے ہو یہ مرزا جونیئر ہے، تو بھائی غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے پہ تو اس وقت بڑے بڑے علماء نکلے تھے نا اہل حدیث کی طرف سے، ثناء اللہ امرتسری، اور اہل سنت کی طرف سے یا کہہ لیں بریلوی فرقہ، اس وقت تو بریلوی فرقہ نہیں چلتا تھا، پیر میر علی شاہ صاحب تو اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہتے تھے، پیر میر علی شاہ صاحب سامنے آئے، بڑے بڑے علماء سامنے آئے۔ اب وہ لگا بات ہے کہ دونوں میں سے بھاگا کون تھا، یہ ایک الگ چیز ہے، مجھے جو قادیانیوں نے مواد بھیجا ہے اس میں تو یہ لوگ بھاگے ہیں، مجھے جو قادیانیوں نے مواد بھیجا ہے اس میں تو یہ لوگ بھاگے ہیں۔ قادیانیوں نے اس کو مواد بھیجا ہے اور اس نے ثابت کیا ہے کہ یہ مسلمان بھاگے تھے، سن لیا آپ لوگوں نے؟ شاہ صاحب مرزائیاں نال تے ڈائریکٹ رابطے نے، کنیکٹ نے بڑے سخت تو قسم دے یار اس ساتھ۔ کے سامنے مرزئی قادیانی بیٹھتے ہیں، اچھا یار یہ مرزئی الگ ٹرم ہے اور قادیانی الگ، مرزئی کہتے ہیں مرزا جونیئر کے ماننے والوں کو، قادیانی کہتے ہیں مرزا سینئر کے ماننے والوں کو، یہ تھوڑا سا فرق ڈالے، کیونکہ اب دو مرزے ہو گئے، پہلے تو ایک مرزا تھا تو قادیانی اور مرزئی سب کو کہا جاتا تھا، لیکن اب چونکہ یہ فرقے الگ الگ ہو گئے ہیں تو اب ان فرقوں کے نا نام الگ الگ ہو گئے ہیں، قادیانیت اور مرزیت الگ الگ ہو گئی ہے جی شعیب بھائی۔ اور کوئی بھی ان کو یہ تے ڈائریکٹ کوئی بھی مدد ان کو مانگ رہا ہے انہاں مرزائیاں کولو، یعنی کہ ساڈے مکاتبے فکر والے لوگاں دے خلاف مواد انہاں کو اکٹھا کر رہا ہے اور ساڈے خلاف یعنی کہ کام کرنا چاہ رہا ہے مرزائیاں کول مدد لے کے۔ المدد یا قادیانی ہے، تو یہ تو ویسے خود ہی منی گاڈ ہے المدد قادیانی مواد،
وہ ہم نے نا پوسٹ ایک لگائی تھی جس میں کہ فرشتے آئیں گے پوچھیں گے من ربو کا، تو یہ آگے سے مرزئی کہیں گے اور میں تے آپ ہی منی گوڑا تے انہوں نے پا لمبے لینا ہے جی۔ کیسر صاحب السلام ہیں جی علیکم ہمارے جی۔ ساتھ جی۔ وسلام جی کیسر صاحب۔ جی بردر کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہو؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آپ کو یہ دونوں تصاویر نظر آ رہی ہیں، جی اپنا جی ذرا موقف دے دیں۔ بھائی جان، میرا موقف یہ ہے کہ یہ تو جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے، یہ تو خیر اللہ تعالیٰ اس کا، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے اس وقت اس کا کیا بیڑا گرک ہو رہا ہوگا، یہ تو اس کا معاملہ اب اللہ کے پاس چلا گیا ہے، اور اس کے ماننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ وہ ایسے جو بندہ ایسے معاملات اور ایسے عقائد رکھتا ہے اس کا تو ہم سے معاملہ ہی کوئی نہیں۔ لیکن یہ مرزا محمد علی انجینئر کے بارے میں میرا یہ کہنا ہے کہ اگر اس کے بارے میں ہمیں ڈاؤٹ ہے تو پاکستان میں اس کو کیوں نہیں سامنے لایا جاتا اور کیوں اس کو عدالت میں کھینچ کے نہیں لایا جاتا کہ بھائی آپ ادھر آئیں بات کریں، عدلیہ ہے، پاکستان ہے۔ یہ پاکستان اور آئین کے قانون کی کمزوری ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسا کر رہا ہے۔ جی جی وہ ڈاؤٹ نہیں ہے، ڈاؤٹ تو آپ کو ہوگا یار بردر، ڈاؤٹ نہیں جی میں جی کہہ جی رہا، بات مجھے تو سنیں، نہیں جی بات تو نہیں سنیں نا، مجھے ڈاؤٹ بات کی تو سنیں بات نہیں نا، میں کر رہا بات تو سنیں نا جناب، بات تو سن لیجیے، آپ کی سن لیجیے ہم نے، ڈاؤٹ نہیں ہے بالکل، ہمارے نزدیک کلیئرلی یہ قادیانی ہے، قادیانی پشت پناہی اس کو حاصل ہے، یہ قادیانیوں کا پٹھو ہے، قادیانیوں کا چیلا ہے، مرزا مسرور سے اس کو گرنٹیں مل رہی ہیں، بہت بڑی اماؤنٹ اس کو منتھلی ملتی ہے، مرزا مسرور سے مل رہی ہے۔ تو رہی بات جی عدالت تو قانون، تو کوئی کون کیا عدالتیں کر رہی ہیں، کیا قانون کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے، وہ کوئی کہنے کا کوئی یہاں پہ موضوع نہیں ہے۔ یہاں تو بڑے بڑے جناب گستاخ دندناتے پھر رہے ہیں، کسی کے بارے کچھ بھی نہیں کبھی ہوا، تو وہ ایک الگ پروسیس ہے، وہ عدالتیں کریں نہ کریں وہ ان کی سردرد ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ یہ بندہ سوشل میڈیا کے اوپر قادیانیت کو پروموٹ کر رہا ہے، اس وجہ سے سوشل میڈیا پر ہی ہم بیٹھ کے اس کو جواب دے رہے ہیں، جیسا منہ ویسی چپیڑ، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے۔ تو یہ چونکہ اس نے جو سوشل میڈیا کا چور دروازہ کھولا ہے تو اسی سوشل میڈیا کے اوپر ہم اس کو بے نقاب کر رہے ہیں، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ رہی بات عدالتیں کریں نہ کریں اسے ہماری کوئی سردردی نہیں ہے، وہ پڑھی ہیں عدالتیں، وہ پڑھے ہیں وکیل، وہ پڑھے ہیں جج، ان سے رابطے کریں نہ کریں وہ آپ لوگوں کی اپنی سردرد ہے، ہماری نہیں ہے جی۔ پاکستان میں یہ اکیلا بندہ نہیں ہے، پاکستان میں پچھلے 15-20 دن سے فارغ ہوں۔ میں اصل میں یورپ میں رہتا ہوں، فرانس میں، تو پچھلے 15-20 دن سے میں فارغ ہوں، سوشل میڈیا کافی دیکھ رہا ہوں میں۔ پاکستان میں یہ اکیلا بندہ نہیں ہے، پاکستان میں توبہ نعوذ باللہ ممبروں پہ بیٹھے 60% بندے ایسے غلط عقائد پھیلا رہے ہیں۔ میں نے کل ایک بندے کو دیکھا، اس نے کہا کہ یہ زمین کا جو نظام ہے یہ صرف غوث پاک کی وجہ سے قائم ہے، اور اگلی بات وہ کر رہا ہے کہ جو بندہ بے وضو غوث پاک کا نام لیتا تھا اس کی موت ہو جاتی تھی، پھر اللہ کے رسول نے غوث پاک سے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غوث پاک سے عرض کی کہ آپ ایسا نہ کریں، بندے مر بہت رہے ہیں۔ ہاں جی، وہ اس بندے کو بھی نپیں پکڑیں، جا کے عدالت میں پیش کریں۔ کون ادھر کوئی سسٹم ہی نہیں ہے اس ہاں ملک کا۔ کوئی سے، یہی تو میں بتا رہا ہوں، کوئی سسٹم نہیں نا، تو اب کیسے پکڑا جائے پھر مرزا جونیئر جیلمی کو، کوئی حل بتائیں۔ یہ تو پتہ نہیں کیا بات ہے، لیکن اس طرح سے پاکستان میں فتنہ انگیزی ہو رہی ہے کہ ہاں چھوڑ دے۔ وہی تو، اس کا کوئی حل بھی تو ہے کہ نہیں آپ کے پاس؟ حل اس کا یہی ہے کہ حل اس کا جب تک آپ کی گورنمنٹ اور آپ کے ادارے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیں گے، پاورفل نہیں ہوگے، تو کوئی بھی حل نہیں نکلے گا۔ ہاں یہ حل ہے، تو یہی تو میں نے ہم بتایا ہے، یہ تو کوئی حل نہ ہوا۔ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ہم بھی اس کی بڑی غلط باتیں اور بڑے لوگوں کی غلط باتوں کو شیئر کر دیتے ہیں، لیکن پتہ یہ پاکستان میں جہالت بہت ہے۔
बहुत जहालत। नहीं वो तो ठीक है जी मोहतरम, लेकिन ये हल कोई नहीं ना। आप जो बता रहे ये हल नहीं है, ये क्या हल है? ये तो एक अरसे का हम भी खप डाली हुई है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, तो क्या किया जाए फिर? बस ये समझ से बाहर ही है ब्रदर, बहुत हाँ समझ से बाहर नहीं है, वो ये है कि जैसा मुंह वैसी चपेड़। अगर ये सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, फिर सोशल मीडिया पे इनको लितर पोला करें, बस ये हल है जो हम कर रहे हैं, और कोई हल ही है ही नहीं। और क्या करेंगे आप? मुनाजरा वो करता नहीं है, वो कुंडी अच्छा कैसर वो कुंडी लगा लेता है साहब, जी, मेरी अम्मा मारती है, कभी अपनी बीवी को भेज देता है बाहर, वो कहता है मैंने अपने खुड्डे से बाहर निकलना ही नहीं है। तो इसका सिर्फ एक हल है कि ला लो लितर ते पालो लम्मे, जिथे कादियानी लब्बे मरजई लब्बे, बस ओनू लितर मारो सोशल मीडिया दे उत्ते, जुबान के जरिए इनकी ये लितर तो परेड गलत करें, है। बस यही हल है और कोई हल नहीं है दुनिया का। तो कैसर साहब अब आप लितर फेरेंगे मिर्जा इंजीनियर को? जो गलत बात कोई भी करता है, वो मिर्जा इंजीनियर हो नहीं या कोई जो की भी बात बंदा, नहीं, अभी मिर्जा इंजीनियर यार के ये ऊपर ब्राड एक हम कर बात रहे तो हैं। मुझे बताएं, क्या नाम है, मुझे नजर नहीं आ रहा इनका नाम। कैसर 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 साहब, एक तो नाम आपने बड़ा मुशरकों वाला रखा हुआ है, नाम अपना तब्दील करें। अच्छा दूसरी बात ये ये बड़ी है दफा कि कोशिश की है लेकिन हो नहीं रहा। मैंने वैसे अपना नाम अलिया दर रखा हुआ है। अब वो है ना कैसर नाम, तो वो एक 17 परस्त का था, मजूसी का नाम है, और बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मुसलमानों वाला कोई नाम सोच के रखें। अच्छा बस यार ये लाइलियत में रखा गया है। मैं आपकी कोई इस बात बात नहीं, से कोई इत्तेफाक बात नहीं, करता कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा गुजारिश ये है कि मेरे भाई ये जो का लफ्ज बीच में डालते काम खराब हो जाता है। भाई यहाँ पे बैठ के अभी आपको दलाइल दिखाए जा रहे हैं, फिर बीच में अगर और मगर और जो, ये इसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं ना होता। भाई हूं। डायरेक्ट नहीं, उस बंदे बड़ी भाई चीजें हैं मेरी, बड़ी चीजें हैं जो मिर्जा भाई मोहम्मद अली जेलवी से सुने मेरी बड़ी तो चीजों का इख्तलाफ है। एक सुने चीज तो का नहीं, बहुत ज्यादा सुन, चीजों का फिर जो इख्तलाफ। क्यों कहा आपने, फिर जो क्यों कहा? फिर डायरेक्ट गए मिर्जा जूनियर जेल में, लख दी लानत तेरे उते, कमीने इंसान। बस ये है, जिस फिर जो जिस का सवाल ही पैदा नहीं होता। ब्रदर, अगर आप जो बात कर रहे हैं ना, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, और मैं बड़ी दफा इसकी बड़ी वीडियो पे ये कमेंट भी किया जो आप मुझे कह रहे हैं। हाँ फिर ऐसा है मेरे भाई, फिर जो नहीं बोलते ना, अगर भी नहीं बोलते कि अगर उसने ये बात कही, भाई हम आपको दलील दिखा रहे हैं, हम उसकी वीडियो दिखा रहे हैं, या कादियानियों की किताबें आपको पढ़ा रहे हैं, फिर अगर कोई बंदा ये कहे जी अगर अगर मिर्जे कादियानी ने ये बात कही है, अगर मिर्जे ने मैंने तो जूनियर ने, कादियानियों के ये टिकटॉक के बड़े ऐसे कादियानियों के ये जो लॉबी आती है उनकी, उस पे बड़ी दफा मेरी बड़ी बड़ी बहस हुई है उनके साथ। कादियानियों के साथ तो मेरी बड़ी जबरदस्त किस्म की बहस होती है। किस मौजू पे हुई थी? यही मौजू पे कि वो जो इमाम मेहदी का कहते हैं और फिर तौबा नौजुबिल्ला वो कहते क्या हैं कहते हैं कि इमाम मेहदी के बारे कादियानियों का क्या मौकफ है? वो यही बोलते हैं कि ये मिर्जा जेल में जो ये जाहल का बच्चा गंदा सा इंसान है, कि यही इमाम मेहदी है, यही हजरत ईसा है और यही अल्लाह का रसूल है। अच्छा तो फिर आपने क्या जवाब दिया? बहुत लंबी लंबी डिबेट होती है उनके साथ, वो नहीं तो वो मानते नहीं। डिबेट वो तो होती है, आपने जवाब क्या दिया, जवाब के अंदर क्या कहा आप? मैंने जवाब के पास उनके पास यही मैंने कहा, एक बंदा दो चीजें कैसे हो सकता है? या तो आप एक टाइम में उसका दावा करें कि वो हजरत ईसा है, या आप दावा करें वो इमाम मेहदी है, फिर आप दावा कर रहे हैं वो अल्लाह का रसूल नहीं है। अगर बिल फर्ज वो कहते हैं कि नहीं चलो हम दो मौकफ नहीं एक इख्तियार करते हैं कि वो ईसा इब्ने मरियम है, तो आप क्या जवाब देंगे? फिर हम उनको ये जवाब देते हैं कि ईसा ईसा इब्ने मरियम उस वक्त तक आ ही नहीं सकता जब तक इमाम मेहदी का ज़ुहूर नहीं होता। और इसने कौन सी दिजाल के खिलाफ जंगें लड़नी इमाम है? भी मेरी तो नहीं बताएं नहीं कौन नहीं सा। नहीं, एक मिनट रुके रुके रुके, गड़बड़ होगी गड़बड़ होगी, ये तो मुझे अपने ही सबक भूल रहे हैं। अच्छा यानी जब तक इमाम मेहदी का ज़हूर नहीं होगा तो तब तक ईसा इब्ने मरियम क्या नहीं हो सकते? ईसा इब्ने मरियम का भी तो नहीं ना आ सकते, वो भी नहीं दुनिया पे आ सकते, क्योंकि वो इमाम मेहदी के साथ ही तो जंग लड़ेंगे। अच्छा नहीं, तो इमाम मेहदी जो हैं उनके बारे में आपकी क्या नॉलेज है? उनका इमाम ज़हूर होना है कि मेहदी पैदाइश होनी है उनकी? मैंने तो सुना है उनका ज़ुहूर होना है।
ہاں اچھا 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 اچھا، ویسے ہم نے یہ سنا ہے کہ ان کی پیدائش ہونی ہے، جی جی، لیکن میں نے یہ ٹھیک ہے نا؟ سنا ہے کہ ان کو مکہ میں پہچانا جائے گا کہ یہ امام ہاں وہ مہدی تو ہے۔ پہچان ان کی کعبۃ اللہ میں ہوگی، لیکن پیدا ہوں گے وہ۔ ایک منٹ سر، مجھے ایک کال آ رہی ہے، میں آپ کو بیک کرتا ہوں، ایک منٹ جی بیک کرتا ہوں۔ عثمان بات کریے گا بھائی۔ جی استاد محترم، ان سے 1 گھنٹہ بھی گفتگو کریں یہ موضوع ادھر ادھر کر کے مرزا انجینئر کی طرف سے ہٹیں گے۔ اچھا، یہ جو کسی عالم نے اگر بیان کیا نا کہ وہاں پہ وہ غوث پاک کا نام نہیں ہے، کہ وہ غوث پاک کے بغیر، غوث پاک کے بغیر نہیں ہے، وہاں پہ لفظ ہے غوث، کیا ہے کہ غوث کے زمین و آسمان، بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو کہ اب وہ اس کے اوپر آیت پیش کرتے ہیں، دیکھو کہ بے شک اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے رکھا ہے، کو تھامتا ہے یا تھام کر رکھا ہے، وہ اپنی جگہ سے ٹل نہ جائیں، اگر وہ ٹل جائیں تو پھر اللہ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ان کو تھام سکے۔ تو بالکل ہمارا اس آیت پہ بالکل جو ہے وہ یقین، ایمان، عقیدہ ہے ہمارا۔ لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ ایک اور آیت ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ قسم ہے ان فرشتوں کی کہ تمام کاروبار کائنات کا جو کاروبار ہے ان کی تدبیر سے ہے۔ تو ایک جگہ پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ میری تدبیر سے ہے، میں نے ان کو تھام کر رکھا ہے کہ یہ ٹلنا چاہیں، دوسری جگہ پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ فرشتوں نے یہ سارا کاروبار، کائنات کا جو کاروبار ہے اس کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے، ان کی تدبیر سے یہ چل رہا ہے۔ تو اب اس کا کیا کیا جائے گا؟ یہی ہوگا کہ حقیقی طور پر اللہ ہی کرنے والا ہے، اللہ ہی نے ان کو پیدا فرمایا اور اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ تو اللہ نے کوئی اپنے خود ہاتھوں سے تو نہیں زمین و آسمان کو تھام کر رکھا، ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ حقیقی طور پر وہ اللہ ہی تھامے رکھا ہے، جبکہ وہ فرشتوں کے سبب سے، فرشتوں کے ذریعہ سے۔ اسی طرح بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے۔ یہ جو فتویٰ پوچھا گیا اعلیٰ حضرت سے، اس کے اوپر وہ جواب دیتے ہیں کہ جیسے کہ ایک مومن ہے، اگر وہ ایک مومن بھی زمین پر نہیں رہے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے بعد زمین و آسمان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، قیامت آ جائے گی، ٹھیک ہو گیا؟ یہ ایک عام مومن کی شان ہے، جبکہ بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے۔ اس کے اوپر آپ مسند احمد سے جلد 1 رقم اس کی ہے 896، مجمع الزوائد میں جلد 10 ہے اور صفحہ اس کا 62 ہے، اور دوسرا ابھی یہ دو سے سن لیں۔ حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ابدال جو ہوتے ہیں غوث میری امت میں 30 ہیں، اور ایک جگہ پہ ہے 40 کا بھی ذکر ہے، 30 ہے، انہی سے زمین قائم ہے، انہی کے سبب بارش برستی ہے، اترتی ہے، انہی کے باعث تمہیں مدد ملتی ہے۔ جبکہ ایک عام ولی یا مومن کی یہ شان ہے کہ اگر ایک مومن بھی دنیا پہ نہ رہے گا تو زمین و آسمان کو، یعنی کہ یہ قیامت آ جائے گی اور تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ دوسری حدیث جو میں ابھی حوالہ جس کا دیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 40 جو ابدال، کتب، غوث جو ہیں وہ قیامت تک ہوا کریں گے، جن سے اللہ تعالیٰ زمین کی حفاظت ان کے وسیلہ سے لے گا۔ جب ان میں سے کسی کا انتقال ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے دوسرے کو قائم فرما دے گا۔ تو یہ جو ہوتے ہیں ابدال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دوسری حدیث ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ذریعہ سے زمینہ بھی اچھا برس گی۔ عثمان، ابھی جی وہ ہونے لگی ہے افطاری، تو مجھے چھوٹی سی بات کرنی ہے، اس کے بعد پھر آپ کرتے رہیے گا۔ جی استاد محترم۔ اچھا، بات یہ ہے کہ بندے نئے آ گئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں سر تھوڑی گل تھوڑی کٹ کے مفتی صاحب، میں صرف اتنا کر آخنا چاہنا کہ لو یو، تسی بہت اچھا کام کرتے ہو پہ، تو ان کتیاں نو نہ انجے تن کے رکھو بس، یہ جزاک اللہ۔ کیونکہ میں تھوڑی گل تاں کٹی ہے کہ تسی بھی ہن میرے نال جانا چاہ رہے سو، میں تاں میں واسطے بس چلا جی، میں چھوٹا جہا ایک پیغام دینا ہے، اس تو بعد نا جی بہت شکریہ۔ میں ذرا نکلنا ہے۔ اچھا، یہ پیچھے بھی وہ پوسٹر لگا ہے 4 سالہ درس نامی و تقابل دیان و مذاہب، جامعہ ختم نبوت شروع ہو چکا ہے، اور یہ اشتہار بھی آپ دیکھ لیں، داخلے جاری ہیں، ٹھیک ہے۔
अच्छा, गुजारिश ये है कि ये वही जामिया है कि जिसकी अराजी खरीदने की हम कैंपेन चला रहे हैं, तकरीबन 1.5 साल हो गए हैं, और वो अभी तक अराजी तो इतने पैसे नहीं हमारे पास हो सके कि हम उसकी अराजी खरीद के 2 कनाल जगह हमने खरीदनी है, और वो तो अभी पेंडिंग में है, वो भी करेंगे, लेकिन वो ऐसा ऐसा जब उसकी अमाउंट होगी तो फिर वो डिसीजन लिया जाएगा। उससे पहले हमने रेंट के ऊपर, किराए के ऊपर जगह लेके जामिया शुरू कर दी है। दाखले भी, लड़कियों के भी दाखले हो रहे हैं, लड़कों के भी हो रहे हैं। लड़कियों की जो क्लास हमने रखी है वो सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक की क्लास है, और जो लड़कों की क्लास है वो बाद अज़ नमाज इशा है, और 1 घंटे की तकरीबन क्लास होगी। तो पहला पैगाम तो ये है कि जो गुजरांवाला के दोस्त हैं उन तक ये पैगाम पहुँचाइए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा दाखले करवाएं, तालबात के भी दाखले करवाएं और तुलबा के दाखले भी करवाएं। दूसरी बात यह है कि ये जो जामिया ख़त्म नबूवत जो कंटिन्यू है, अब 2 असल में मसले हो गए हैं। एक उसको भी साथ लेके चलना है, उसकी भी कैंपेन हम चलाते रहेंगे मुसलसल, और इसकी भी कैंपेन चलानी है। ये दोनों कैंपेनें साथ साथ हमने चलानी है, ठीक है जी। तो इसका निज़ाम जो है ना चलाने के लिए मैंने पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ की है दोस्तों से, और यहाँ पर भी मेरे प्यारे दोस्त बैठे हैं, उनसे अर्ज़ करता हूँ कि इसका निज़ाम चलाने का भी जो है ना वो साथ साथ सिलसिला चलाइए, और जामिया ख़त्म नबूवत जो मेन हम अपनी जगह बनाएंगे उसका सिलसिला भी साथ साथ चलाते रहिए। तो रमज़ान का महीना है, इसके ऊपर गौर खोज कीजिए, दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है। तो अभी हमारे यहाँ इफ्तारी का टाइम है, मुझे इजाज़त दें, तो आप लोग बैठें, और उस्मान ये पैगाम भी साथ साथ थोड़ा थोड़ा ना देते रहा करें, और हमारे जितने भी दोस्त और स्टूडेंट हैं वो जब भी बराड करें तो इस जामिया का पैगाम बराड के अंदर दिया करें, लाजमी दिया करें। चलें, बात जारी रखें। जज़ाकल्लाह उस्ताद मोहतरम। और ये है कि आप बता दें कि जो तलबा हैं जिनके दाखिले जारी हैं उनको ये फ्री तालीम दी जी बिल्कुल फ्री ऑफ द कास्ट है, कोई पैसे नहीं है। वो जो उस्मान आपकी आवाज कट रही है यार। बिल्कुल फ्री ऑफ द कास्ट है, किसी किस्म की कोई फीस नहीं, ना कोई दाखला फीस है, ना कोई पढ़ने की फीस है, बल्कि आने वाले दिनों में मैं देखूंगा अगर अमाउंट कोई मेरे पास अच्छी खासी हो जाती है तो सोचा ये है कि हम पढ़ने वाले तुलबा और तालबात को वजीफा भी देंगे मंथली, उनकी बारगाह में हम पैसे भी पेश करेंगे, जितनी हमारे पास हिम्मत तौफीक हुई कि भाई हमसे मंथली ले लो और हमसे पढ़ो, लेकिन वो सारे अखराजात आप लोग उठाएंगे। अभी तो इस जामिया के महाना अखराजात, महाना 2 लाख रुपये हमें चाहिए होगा। इसका निज़ाम, हल्का फुल्का निज़ाम चलाने के लिए 2 लाख रुपया हमें चाहिए ही चाहिए होगा, वो आप लोगों ने करना है। तो कम से कम यार ये जो दोस्त बैठे हैं सारे अपने अपने जिम्मे 5-5 हजार रुपया भी ले लें, कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, 5 हजार रुपया जी मंथली हम दिया करेंगे। सारे दोस्त जितने बैठे हैं मुझे सुन रहे हैं, और ये YouTube के ऊपर भी अपलोड होगी, जितने दोस्त सुनेंगे कादियानियों को और गैर मुसलमानों को निकाल के, अव्वल तो वो देते कुछ नहीं है, ना ही उन्होंने देना है, और अगर खुदा न खासा कभी बिल फर्ज दें भी तो हमें चाहिए भी नहीं भाई, बिल्कुल नहीं चाहिए, हम थूकते भी नहीं है। तो मैं अपने मुसलमान दोस्तों से, दर्दमंद मुसलमान दोस्तों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, भाई अपने जिम्मे कम से कम यार आप यकमुश्त नहीं कर सकते, कोई मसला नहीं, 5 हजार रुपया तुम्हारे पता नहीं कितने डॉलर बनेंगे उस्मान, कितने डॉलर या यूरो बनते हैं? 5000 5,000 उस्ताद मोहतरम 15 रुपए तकरीबन, यानी $15। हाँ जी, अगर तो 300 के करीब होगा तो फिर 15-16 यूरो डॉलर बनेगा।
भाई ये दे लो, ये 15-16 तो ये डेली के निकाल सकते हैं कि नहीं यार? उस्मान बताना जरा, तू भी बिल्कुल निकाल सकते हैं। मैं भी यार कोई इंशाल्लाह मुश्किल है ये यार? ये मशवरा मैं कैसा है कि भी 5,000 रुपया मंथली यार ये दे दें अगर? बिल्कुल बहुत कम है ये रकम, और तमाम जो बाबर है मेर वो साहब आप क्या कहते हैं? बाबर मेर, काशिफ भाई आप क्या फरमाते हैं? काशो भाई म्यूट पे हैं। बाकी ये है कि 15 यूरो 20 यूरो कुछ भी नहीं है एक माह के लिए। अगर सारे भाई इन तलबा के लिए जिनका दाखिला जारी है वो पढ़ें, इनके लिए वजीफ़ा भी बन जाएगा और अच्छी तालीम भी इनकी हो जाएगी, और ये तकाबले अदियान और कादियानियों मरज़इयों की रख कर जो है इंशाल्लाह अहमद मंजिल साहब का पहुंचेंगे। कमेंट आया है जी, मैं भी नियत करता हूँ जी, जजाकल्ला जी, जजाकल्ला। तो व्हाट्सएप पे राब्ता कर लीजिएगा। मंथलियों वाले दोस्त मुझे 4 चाहिए यार, ताकि ये हमारी जो अमाउंट है वो पूरी हो जाए। तो ये बच्चा बुलाने के लिए मुझे आगे अफ्तारी होने लगी है, ठीक है? चलें आप बैठे, और ये यार ये भी कोई करिएगा उस्मान। अस्सलाम वालेकुम ये मेरी तरफ से उस्ताद मोहतरम इंशाल्लाह आ जाएंगे इंशाल्लाह। जी, आपके और काशिफ की भी कर लीजिएगा पक्की, और बाबर मेर की भी कर लीजिएगा, और दीगर दोस्तों की। जी ठीक हो गया उस्ताद मोहतरम। मंथलियां इन सबको कहें भाई, मंथली कम अज कम देनी है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने उन तलबा को इंशाल्लाह तैयार करना है। वो फिर इंशाल्लाह 6 माह के अंदर इंशाल्लाह उनको मुनाजरे की फील्ड में उस्ताद मोहतरम डाल देंगे, और फिर आपको वो मुनाजरा करते बहस व मुबासा तकाबले अदियान के हवाले से वो इनकी मंजी ठोकते आपको नज़र आएंगे इंशाल्लाह। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जब 4 साल दरस निज़ामी में तमाम अलूम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद आप भी फ़ख्र करेंगे और ये सदका जारिया भी है। और फिर जितने लोग उनके ज़रिया से हदायत पर आएंगे उनका भी जो है वो इसाले सवाब हमें मरने के बाद भी इंशाल्लाह मिलता रहेगा इंशाल्लाह। तो तमाम भाई इसके ऊपर वो जो है ना राब्ता ज़रूर करें। मुफ्ती साहब का चैनल है ख़त्म नबूवत टाइम्स, इनका चैनल है, वहाँ पे अगर किसी के पास नंबर नहीं है तो वो नंबर वहाँ से ले सकते हैं। तो इन तलबा को पढ़ाएं, इनकी मदद करें तलबा की। और मैं तो कहता हूँ कि जैसे उस्ताद मोहतरम ने फरमाया कि इतना होना चाहिए कि हम कहें कि भाई तुम आ जाओ फ्री पढ़ो, और मंथली जो है वो हमसे पैसे लो, लेकिन पढ़ो और वो काबिल बने। और ये बड़ा ज़रूरी है। और यहाँ पे भी उस्ताद मोहतरम फरमा रहे थे कि उनके लिए इंग्लिश वगैरह दूसरी तालीम जो हैं वो भी इंशाल्लाह दी जाएगी, और साइंस के हवाले से भी सब्जेक्ट रखे गए हैं, वो भी इंशाल्लाह उनको पढ़ाए जाएंगे। तो पांडे बाज, हाँ जी जी, पंगेबाज पता नहीं क्या नाम है इनका। अच्छा, ये भी मुझे कोई मिर्ज़ा इंजीनियर के मानने जी जनाब माइक अनम्यूट करें ज़रा। और मिर्ज़ा इंजीनियर ने जनाब चंदे का नाम रखा हुआ हेल्प आउट, के लोग मुझे हेल्प आउट करते हैं, पैसा देते हैं, तो चंदे का नाम उसने हेल्प आउट रखा हुआ है। वो भी आपको वीडियो सुना देंगे अगर कोई मरज़ई एतराज़ करेगा। जी पंगेबाज, जी आप अस्सलाम मिर्ज़ा वालेकुम भाई। इंजीनियर के पहले तो बारे मेरा में। सबसे जो मैं अपना ताल्लुक है मेरा अहले सुन्नत वल जमात से है, और हम भी पीरों फकीरों को मानने वाले हैं। तो हमारा नीचे तो आप दंदियाँ निकाल रहे थे वैसे। वो तो मैं उसको तंग कर रहा था, वो जो कमेंट कर रहा था उसकी अच्छा बात पे अच्छा हंस रहा था। जी। तो किसी की बात पे, किसी को टॉन्ट करने के लिए उसकी बात पे हंसा जाता है भाई, और कुछ नहीं कहा हाँ नहीं जाता नहीं है। आगे से हमने यार, गाली नहीं देनी मैं भी उसको। तो गलत समझ सकता हूँ कि नहीं? आप मैं भी गलत समझ इंसान रहे हूँ, हो। नहीं मैं नहीं भी भाई, इंसान हूँ, गलत भी हो सकते हैं। हाँ जी, सही बात आप है। क्या फरमाते हैं इन दोनों शख्सियात के बारे में, चोरों यार डकैतों के ये बारे जो में? मिर्ज़ा कादियानी है ना, ये जो इसके बारे में तो मैंने वो जब मैं तकरीबन 17-18 साल का था, मैंने इसका कोर्स किया था। इनके ख़िलाफ़ जो थे ना उस तंजीम में मैंने हिस्सा लिया था, वो इस्लामाबाद से रन होती थी। तो उसमें वो मेरे पास वो इनकी डिग्री भी है, जो अहले सुन्नत वल जमात के जो मुफ्ती साहब थे ना, मेरा नाम जेन में नहीं है, उनका नाम लिखा हुआ उनके स्टैम्प भी है उसकी बकायदा ऊपर उनकी। तो इनसे तो मेरा एक ही सवाल। अच्छा जी आपका मुझे लगता है कॉल आ गया। अच्छा, नीचे DSM साहब कह रहे हैं मैं $1000 देना चाहती हूँ। भाई आप ऐसा करें, $1000 ना दे, आप फ्री ऑफ कास्ट जो है ना वो सिर्फ कादियानियों से हमारा मुनाजरे करवा दिया करें। उस्ताद मोहतरम वो शख्सियत हैं कि इनकी ब्रॉड्स के ऊपर ये सिर्फ गलती से भी मतलब कि वो स्क्रॉल करते हुए भी चले जाएं तो इन सब की टांगें कांप जाती हैं। और जो इनके तलबा हैं, अगर ये सिर्फ उनकी ब्रॉड से गुजर ही जाएं तो सब के सब जो हैं उनको सांप सूंघ जाता है, वो हमें म्यूट करते हैं, बल्कि एक तो कॉल पे नहीं लेते, दूसरा
وہ کال پہ اگر لے لیں تو سوائے گالیوں کے وہ کوئی دلائل نہیں دیتے. قادیانی گالی باز ہیں، بہت بڑے گالی باز ہیں، بڑے بد اخلاق ہوتے ہیں. جیسے مرزا قادیانی ساری عمر اپنے مخالفین کو گالیاں، ماں بہن کی وہ گالیاں دیتا تھا، ماں بہن کی وہ گالیاں دیتا تھا. اسی طرح یہ اپنی براڈ